علی کے ماننے والوں کو سب سے نیچے ہونا زیب نہیں دیتا، علی تو سب سے اوپر، علی تو سب سے اوپر۔ مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو تقریر کی تھی اس میں دو باتیں کہی تھیں، ایک یہ کہ جہالت کو مٹائیے، دوسرے کہ غربت کو مٹائیے۔ غربت کے مٹانے سے بھی، غربت سے بھی بہت سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ لکھنؤ اور اس کے قرب و جوار میں بڑے بڑے راجا، مہاراجا، نواب سب شیعہ تھے۔ میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میرے والد نے بتایا، ان کے کھنڈر میں نے دیکھے، ان کے پیلیسز تھے، ان کی بلڈنگز تھیں، ان کے دروازوں پر ہاتھی بندھے رہتے، تو میں نے کاریں تو تھی نہیں، ہاتھی بندھے رہتے تھے۔ ان کی اپنی چھوٹی موٹی آرمی ہوا کرتی تھی، مصاحبین ہوتے تھے۔ ان کو یہ غرور ہو گیا کہ ہم تو راجا ہیں، ہم تو نواب ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کیا کریں گے پڑھا کے، کیا کریں گے اسکول بھیج کے، کیا کریں گے یونیورسٹی بھیج کے، یہ دولت، یہ خزانے، یہ بلڈنگز، یہ پیلیسز، یہ لشکر سب ہمارا موجود ہے۔ جب ہندوستان آزاد ہوا 51 میں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور، آپ کو بتا رہا ہوں، جن کے باپ اور دادا نواب اور راجا اور ڈیزائنرز اور یہ اور وہ سب تھے، ان کے بچے فقیر کی طرح سے بھیک مانگتے، مجھے اپنی آنکھوں سے دکھائی دی کہ اللہ کے نام پر ہمارا پیٹ بھر دو۔ مولا کی بات سچ ہو گئی نا، کہ علم نہیں ہے تو جو ہے سب چلا جائے گا، سب چلا جائے گا، قصہ ختم ہو گیا۔ یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ جہاں علم ہوگا وہاں کرپشن نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، جہاں واقعی نالج ہوگی وہاں کرپشن نہیں ہوگا۔ کسی فارمر پریزیڈنٹ کو آج بھی ہندوستان میں وہ رسپیکٹ نہیں ملتی ہے جو عبدالکلام کو ملتی ہے۔ ہندو اس کی عزت کرتے ہیں، مسلمان اس کی عزت کرتے ہیں، شیعہ اس کی عزت کرتے ہیں، کیوں؟ جہاں کیریکٹر ہوگا اس کی عزت تو ضرور ہوگی۔ تو اب دیکھیے، علم تھا نا اس کے پاس، غریب تھا، فقیر تھا، بدصورت تھا، بشکل تھا، خاندانی بیک گراؤنڈ کچھ نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، ایک نالج تھی، تو مولا کا قول آ گیا، گھبراؤ نہیں، پیسہ تمہارے پاس آ جائے گا، دولت تمہارے پاس آ جائے گی، حکومت تمہارے پاس آ گئی۔ 1500 برس پہلے جو کہا گیا تھا وہ آج ہماری نظروں کے سامنے آ گیا۔ یہ آپ اللہ کے بچے بیٹا یاد رکھو کہ اگر علم کو پکڑ لیا تم نے، نالج کو، سب تمہارے پاس خود بخود ہے۔ دیکھیے، ہمارے رسول نے فرمایا ہے کہ عقل مندی کی بات کہیں سے بھی ملے لے لو، ہندو کے منہ سے ملے لے لو، یہودی کے منہ سے ملے لے لو، کسی کے منہ سے ملے لے لو، آپ کے لیے بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ قومیں بلڈنگوں سے نہیں بنتی ہیں، قومیں ایجوکیشن سے بنتی ہیں، قومیں تعلیم سے بنتی ہیں، قومیں شکشا سے بنتی ہیں۔ کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب چلا جائے گا، جس کے پاس ایجوکیشن آ گئی جو کچھ اس کے پاس نہیں ہے وہ سب مل جائے گا۔ آپ کو عزت مل جائے گی، آپ کو پیسہ مل جائے گا، آپ کو حکومت ملے گی۔ دل سے نکلی ہوئی آواز کو آپ سن لیں اور دل تک پہنچانے کے سب سے پہلے آپ کو اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ ہم نے کیا کہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس وقت قوم کا ہے۔ قوم، مجھے یہ بات نہیں کہنا چاہیے، بہت عرصے کے بعد بمبئی آیا ہوں، مگر یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، چونکہ ایک بچہ کوئی کہہ بھی چکا ہے کہ اس وقت ہم ہندوستان میں سب سے نیچے ہیں، سب سے نیچے ہم ہیں۔ علی کے ماننے والوں کو سب سے نیچے ہونا زیب نہیں دیتا، علی تو سب سے اوپر تھے۔ تو ہماری قوم کو بھی اگر ہم صحیح علی کے ماننے والے ہیں تو سب کے اوپر آنا ہوگا۔ اس کے لیے سنسیئرٹی کی ضرورت ہے، جیسا کہ عاقف میاں نے ماشاءاللہ بہت سی پیاری پیاری باتیں کہیں۔ خلوص ہونا چاہیے، کوآرڈینیشن ہونا چاہیے، کوآرڈینیشن کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ ما کان للہ فہو ینمو، جو شے اللہ کے لیے ہوتی ہے اس کے بڑھانے کا ذمہ دار خود اللہ ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی نیتوں میں خلوص رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ زیرو سے کام جو شروع ہوتا ہے وہ دھیرے 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 کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس حکیم امت کے جملے ہیں جس نے پوری زندگی اپنی قوم کے جوانوں سے بس ایک چیز چاہی کہ وہ علم کے میدان میں آگے بڑھیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، کامیاب بنیں، جس کا سارا ہم و غم یہی تھا قوم سے نفرت، تعصب، غربت اور جہالت ختم ہو جائے۔ اپنے اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے آپ نے شب و روز جد و جہد کی، انتھک محنت کی، اور اسی سائے مسلسل کا صلہ ہمیں بھی تعلیمی میدان میں مختلف کالجز، یونیورسٹی اور اسکول کی صورت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے ملک کے مختلف شہروں میں یونٹی اسکول اور فری ایجوکیشن پروگرامز جیسے لکھنؤ، الہ آباد، جونپور، جلال پور، بارہ بنکی، علی گڑھ اور مراد آباد۔ اسی طرح سے میڈیکل لائن میں ہیزا چیریٹیبل ہاسپٹل لکھنؤ، TMT میڈیکل سینٹر سکالپور۔ لہٰذا
اگر قوم کے جوان مرحوم ڈاکٹر کلب صادق علی اللہ مقامہ کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو حقیقی خراج یہ ہے کہ ان کے خوابوں کو پورا کریں، علم کے میدان میں آگے بڑھیں۔ ان کی یہی تمنا تھی کہ قوم کا ہر ایک جوان مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس جملے کو اپنی زندگی کا مشن بنائے، اور وہ جملہ یہ ہے: العلم سلطان، علم طاقت ہے۔ آج ہندوستان میں مسلمان اپنے آپ کو کمزور و بے بس و لاچار پا رہے ہیں۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ان مشکلات کا حل کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام اس مشکل کا ایک حل علم حاصل کرنے میں بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: من وجده صان ومن لم يجده سیل علیہ۔ جس کے پاس علم ہے وہ دوسروں پر حاوی ہوتا ہے، اور جس کے پاس علم نہ ہو تو دوسرے اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اگر عزت و اقتدار حاصل کرنا ہے تو علم حاصل کرنا ہوگا، تعلیم کے میدان میں سب سے آگے بڑھنا ہوگا۔ علی کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ اعلیٰ مقصد پر ہوتی ہے، جو بلند ہمت و ارادے کے ساتھ تعلیم کے میدان میں سب سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر علم کے میدان میں پیچھے رہ گئے تو دوسرے قدرت مند افراد تم پر حاوی ہو جائیں گے۔ جب تک علم سے تمہارا دامن خالی رہے گا اس وقت تک تمہارے حالات بھی نہیں بدلیں گے۔ لہٰذا اٹھو اور علم کے نور سے اپنے وجود کو منور کرو، علم کی شمع سے معاشرے کا اندھیرا مٹاؤ، علم کی تیغ سے جہالت و گمراہی کا سر قلم کرو، علم کے ذریعے سے اپنی کھوئی ہوئی عزت اور وقار کو دوبارہ حاصل کرو۔ ہر ایک پہلے تو خود علم حاصل کرے، اس کے بعد دوسرے کو علم کی دولت سے مالا مال کرے، کیونکہ العلم سلطان، العلم سلطان۔ یہ اس دین کو ماننے والے لوگ ہیں جس دین کی ابتدا ہی پڑھنے کے حکم سے شروع ہوئی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ اس قوم کی حالت ہے جس قوم کے پیغمبر